أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الملك الحق المبين واصم الجبارين مبير الظالمين مدرك العارفين والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي العبد المؤيد والمنصور المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد بيته الطاهرين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قرآن کریم کی ان مختلف آیتوں کی تلاوت کی جا رہی تھی کہ جو اس اہم ترین پیغام کو ہم تک پہنچا رہی ہے کہ یاد رکھو بسم اللہ اچھی ہونا اتنا اہم نہیں جتنا اہم خاتمہ بخیر ہونا. اور اسی سلسلے کی ایک آیت آج تلاوت کی گئی سورہ آل عمران ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے ہمارے پروردگار، ایک دعا ہے جو آیہ قرآنی بنا کے ہمارے سامنے پیش کی ہو. اے ہمارے پروردگار، ہدایت مل جانے کے بعد پھر ہمارے دل گمراہ نہ ہونے پائے. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ. تو بخشنے والا اور عطا کرنے والا ہے، اپنے پاس سے رحمت عطا کر. یہ دعا جو آپ حضرات نماز کے قنوت میں بھی اکثر پڑھتے تھے، پیغام وہی دے رہی کہ امکان ہے، پاسبلٹی ہے، چانسز کہ ہدایت ملنے کے بعد دل ٹیڑھے ہو سکتے ہیں، کجی پیدا ہو سکتی ہے، آدمی گمراہ ہو سکتا ہے. لیکن جیسا کہ میں اکثر و بیشتر یہ عرض کیا کرتا ہوں، گرچہ میرے اوپر ایک اعتراض ہے لیکن اپنی حد تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اعتراض غلط فہمی کا نتیجہ ہے. اور وہ یہ ہے کہ خالی ڈراتے نہیں. ہماری تقاریر کے درمیان وقتاً فوقتاً یہ تذکرہ ہوتا ہی رہتا ہے کہ پروردگار عالم خلاق دو عالم نکتہ چینی کرنے والا کوئی نقاد نہیں ہے کہ ہمارے عیب نکالنے میں اس کو مزہ آئے. جو ہماری خرابیاں بتائی جاتی ہیں تو اس لیے تاکہ اس کے بعد ہم علاج کی فکر کریں، اور علاج بھی وہی پروردگار بتا رہا. جیسے طبیب پہلے بیماری بتائے گا، اس کے بعد علاج شروع ہوگا. جب ایک شخص اپنے آپ کو بیمار سمجھتا ہی نہیں تو لامحالہ وہ کبھی بھی علاج کے لیے رجوع نہیں کرے گا. تو پہلے خرابیاں بتائی جاتی ہیں کہ فلاں بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، اپنا چیک اپ کرا دیں. اب جب پروردگار نے یہ بیماری بتا دی کہ دیکھو، ایک ہے کفر اور ایک ہے ارتداد. کفر ہے کہ آدمی انکار خدا پر پیدا ہو اور زندگی گزارے. ارتداد ہے کہ ایک بار ہدایت مل گئی اور اس کے باوجود وہ دوبارہ گمراہی میں چلا گیا. اس سے بچنے کا طریقہ کیا؟ اس کے لیے پہلے یہ بتایا جا رہا کہ کون سی وہ چیزیں ہیں جو یہ خرابی پیدا کرتی ہیں. کل جو
سب سے پہلی اور اہم ترین چیز سامنے آئی تھی، کیونکہ اس کا تعلق ہماری پیدائش کے مرحلے سے۔ ادھر بچہ دنیا میں آیا، سب سے پہلی چیز جو اس پہ اثر کر رہی، اس لیے سب سے پہلے ماں اور باپ کا تذکرہ کیا گیا۔ اب اس کے بعد جیسے جیسے یہ بچہ ہوش سنبھالتا جا رہا اور بڑا ہوتا جا رہا، دوسری چیزیں بھی یکے بعد دیگرے ہمارے سامنے آ رہی، یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئے، اور جوان ہونے کے بعد پھر ایک انتہائی خطرناک اور ایمان کو بگاڑنے والی ہستی اس کے سامنے آتی۔ اب پیدائش اور جوان، ان دو کے درمیان ابھی کئی باتیں اور، لیکن یہ خیال کرتے ہوئے کہ وہ باقی باتیں بعد میں آ جائیں، پہلے تذکرہ ہو جائے، اس لیے کہ دونوں جگہ نام ایک ہی لا رہا، اور وہ ہے عورت۔ ماں بن کے بچے کے ایمان کو سب سے زیادہ محفوظ کرنے والی بھی، اور ماں بن کے بچے کے ایمان کو سب سے زیادہ تباہ کرنے والی بھی۔ ایک حدیث آپ نے کل سنی، ایک حدیث آج سماعت فرمائی۔ اللہ کا رسول ارشاد فرما رہا ہے کہ السعید من سعد فی بطن امہ والشقی من شقا فی بطن امہ۔ جو جملہ میں نے ابھی عرض کیا تھا، ابھی ہم زمانی ترتیب میں اس سے بھی پہلے جا رہے ہیں۔ ابھی جملہ عرض کیا گیا تھا کہ بچے کی پیدائش کے ساتھ حدیث آگے کہ نہیں، دنیا میں آنے سے پہلے ہی اثرات مرتب ہونے لگے۔ فرمایا کہ سعید یعنی نیک بخت، خوش قسمت، اور قرآن کی وہ اصطلاح فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، سعید وہ ہے جو جنت میں جائے۔ تو گویا جنتی وہ ہے کہ جس کے جنت میں جانے کی بنیاد ماں کے پیٹ سے پڑنا شروع ہو گئی۔ وَالشَّقِيُّ مَنْ شَقَا فِي بَطْنِ أُمِّهِ، اور ظالم، بدقسمت، گناہگار اور جہنمی وہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی شکم مادر ہی میں بنیاد پڑنے شروع ہو چکی کہ اسے جہنم میں جانا۔ عورت ماں بن سب سے پہلے اپنی اولاد کا ایمان بنانے والی بھی ہے اور بگاڑنے والی بھی، اور یہی اعتبار سے کسی عظمت کو پایا، اس نے بھی یہ اقرار کیا کہ میری ماں کی وجہ سے، اور جس نے دینی اور روحانی اعتبار سے کسی عظمت کو پایا، شیخ مرتضی انصاری کا شہرۂ آفاق کا جملہ، یہ اکثر شکوہ کرتا رہتا ہوں کہ آج ہماری قوم کے پاس معصومین کے حالات سننے کا وقت بھی نہیں، وقت ہی نہیں ہمارے پاس۔ ٹیلی ویژن سے فرصت ملے، ورلڈ کپ کے میچوں سے فرصت ملے، ڈش اینٹینا سے فرصت ملے، تو پھر ہم یہ دیکھیں کہ 12 امام کون ہیں اور ان کے نام کیا۔ تو ایسی حالت میں یہ شکوہ کرنا کہ علماء کرام اور نائبین امام کے حالات سے معاشرہ بے خبر، یہ خود ایک حماقت ہے، ایسا شکوہ۔ لیکن میں کرتا رہتا ہوں، شیخ مرتضی انصاری تاریخ شیعت کے وہ عالم، کہ اگر میں بہت مختصر کہوں تو یہ کہوں کہ اگر یہ پوچھا جائے کہ 1400 سالہ اسلام کی تاریخ اور 1200 سالہ غیبت صغریٰ اور کبریٰ کی تاریخ، شیعہ دنیا کا سب سے بڑا فقیہ کون گزرا؟ علماء کی کیٹیگریز ہیں، کوئی علم تفسیر میں ہے، کوئی علم حدیث میں ہے، کوئی علم تاریخ میں ہے، کوئی علم فقہ میں ہے، کوئی علم رجال میں، کوئی اوورآل ہر علم کے اندر تھوڑا تھوڑا لے کے سب سے آگے نکل گیا، جیسے علامہ علم۔ لیکن اگر خاص علم فقہ کے حوالے سے بات جو اصل اسلام، تو بغیر کسی شک و شبہ کے کہا جا سکتا ہے کہ شیخ مرتضی انصاری علم فقہ اس سے بڑا عالم اور کوئی نہیں دیکھا۔ ہمارا آج کا زمانہ، ہمارے تاریخ دان علماء شیعہ تاریخ کو مختلف حصوں میں بانٹا۔ ایک دور کہلاتا تھا قرن طوسی، شیخ طوسی کا دور، ایک دور کہلاتا تھا قرن ہلی، علامہ ہلی کا دور۔ ہماری یہ گزشتہ 200 سالہ تاریخ کا نام ہے قرن انصاری۔ 200 سال پہلے شیخ انصاری پیدا ہوئے، اور اس 200 سال میں کوئی شخص اجتہاد کی منزل پر پہنچ ہی نہ سکا جب تک کہ اس نے شیخ انصاری کی کتابوں کو نہ سمجھا۔ کتابیں اتنی عظیم کہ ہمارے اکثر مراجع کہتے ہیں کہ اگر کوئی شیخ انصاری کی یہ کتاب ہمیں سمجھا کے سنا تو فقط اسی بات پر ہم اسے اجتہاد کا اجازت دے دیں۔ یہ وہی شیخ انصاری جن کی روح آج سے 12 سال پہلے ایک مسئلہ علمی کے لیے ایران میں طلب کی گئی، مگر وہ ایک بالکل الگ واقعہ اور ایک بالکل الگ موضوع۔ خلاصہ یہ کہ اتنا عظیم فقیہ
کہ لقب ہی ہے استاد الفقہاء والمجتہدین۔ جس وقت ان کی مادر کرامی کا انتقال ہوا، نجف میں قیام تھا اور مرجعیت کی منزل پر پہنچ چکے، اور مرجعیت بھی معمولی نہیں، وہ مرجعیت جسے پہلے امام سے لے کے آخری امام تک نے تصدیق کی۔ شیخ انصاری ہی کا واقعہ ہے نا کہ ان کے پاس ان کا امتحان لینے کے زمانے کے امام آئے تھے اور انتا مجتہد حقہ کی سند دے کے گئے تھے کہ اے شیخ حق یہ ہے کہ تیرا اجتہاد ثابت ہے۔ وہ واقعہ میں اکثر پڑھا کرتا ہوں اس لیے اس کو نہیں دوہرا رہا، لیکن پوتے کی یہ گواہی بعد میں تھی۔ اس سے پہلے شیخ کے بعد دادا کی بھی ایک گواہی پہنچ چکی۔ ایران کا ایک طالب علم اجتہاد کی تعلیم حاصل کر رہا اور ابتدائی مرحلے ایران میں طے کر لی۔ اس زمانے میں حوزہ یعنی اجتہاد کی تعلیم فقط عراق میں دی جاتی تھی، وہ نہیں بنا۔ 200 سال پہلے کا واقعہ، وہ شہر تھا، حوزہ نہیں تھا، مشہد کا حوزہ نہیں تھا، تو لامحالہ ہر شخص کو علم دین کے لیے آخری منزل اور آخری ڈگری کے خاطر نجف جانا پڑتا۔ وہاں پہنچے، اجتہاد کی کلاس میں جا کے بیٹھے، مگر آسان بات نہیں ہے مجتہد بننا۔ ہماری قوم جو کہ مادیت کی طرف زیادہ، اس لیے ڈاکٹر کی قدر و قیمت ہے، اس لیے انجینئر کی قدر و قیمت ہے، اس لیے MBA کرنے والے کی قدر و قیمت ہے۔ مجتہد کو تو ہم ایک بوجھ سمجھتے ہیں اپنی قوم کے اوپر کہ کرتے کراتے کچھ بھی نہیں ہے اور سارا خرچہ ہمیں اٹھانا پڑ رہا۔ لیکن جو صاحبان معرفت ہے انہیں پتا کہ اگر 1000 ڈاکٹروں کے دماغ کو جمع کیا جائے تب بھی شاید مجتہد کی منزل تک نہ پہنچ پائے، اور 1000 انجینئروں کے دماغ کو جمع کیا جائے تب بھی اس منزل پہ نہ پہنچ پائے کہ جو اجتہاد کی منزل ہوتی۔ اب جب یہ طالب علم آئے پورے خلوص کے ساتھ ابتدائی سارے مراحل طے کرے، مگر اجتہاد کی کلاس میں جا کے بیٹھا تو پتہ چلا کہ ایک لفظ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ معمولی تعلیم نہیں، 1 دن 2 دن ہفتہ مہینہ صبر کیا، انتظار کیا کہ شاید نیا آیا ہوں، آہستہ آہستہ میرا ذہن رواں ہو جائے۔ جاہل مطلق اپنے گھر سے اٹھ کر اجتہاد کی تعلیم کے لیے نہیں گیا، ابتدائی ساری تعلیم اس نے حاصل کر لی، جسے ہم اپنی علمی زبان میں کہتے ہیں مقدمات و سطحیات کی تعلیم۔ اب آخری کلاس میں گیا، ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا، کئی ہفتے گزر گئے، بے اختیار رو دی کہ ساری زندگی جس مقصد کے لیے وقت کی ہے وہ مقصد ضائع ہو رہا۔ مگر ہم اور آپ اپنے وطن میں روز تو گھر میں بیٹھ کر نجف کا رہنے والا پریشانی میں مبتلا ہو تو لامحالہ دوڑ کے حلال مشکلات، مشکل کشائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے روضہ اقدس میں پہنچا اور 40 دن متواتر ایسے گزرے کہ وہیں پہ صبح سے شام تک بیٹھا ہے کہ مولا ساری زندگی کا جو میرا ایک مشن اور مقصد ہے فوت ہو رہا۔ 40ویں دن اپنے اسے ایک فرمان کے مطابق کہ اگر تمہاری دعا فوراً قبول نہ ہو تو مایوس نہ ہونا، دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، دروازے پہ دستک دیتے رہو، دروازہ کبھی نہ کبھی کھل ہی جائے گا۔ میرے مولا آئے، سیدھے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا پریشان نہ ہو، اور اس کے کان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی اور چلے گئے۔ اب اسے بڑا تجسس کہ آج شیخ انصاری کا اجتہاد کا درس ہو چکا، کل جا کے دیکھو کہ اس بسم اللہ کا نتیجہ کیا نکلا، اور ایسا عظیم نتیجہ نکلا کہ اگلے دن جو پہنچا تو پتا چلا کہ نہ صرف یہ کہ شیخ کا پورا درس لفظ بلفظ سمجھ میں آ رہا، بلکہ ہزاروں قسم کے اعتراضات، سینکڑوں قسم کے اشکالات، قسم قسم کے نقطے اس درس کے حوالے سے نکل رہے ہیں۔ اجتہاد کی تعلیم طالب علم کو برابر سے اپنے اعتراضات بیان کرنے کا موقع دیا جاتا۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں نا کہ مجتہد حقہ پیتے ہوئے جیسا اس کا موڈ ہوتا ہے فتویٰ داغ دیتا، نہ
کوئی اس سے پوچھ سکے کہ یہ فتویٰ کیوں دیا گیا، نہ وہ باؤنڈ کے کسی کے سامنے اپنے فتوے کی دلیل دے، ایسا ہرگز نہیں۔ یہ مختصر سی کتاب توضیح المسائل، ایک ایک فتویٰ ایسا کہ صاحبان علم کے سامنے ہر مجتہد کو پہلے اپنا فتویٰ اور اس کی دلیل سمجھانا پڑتی، کیسے یہ فتویٰ دیا گیا، ایک ایک فتویٰ، ہر فتوے کے لیے قرآن کی آیت اگر واضح آیت موجود، ہر فتوے کے حوالے سے حدیث، خالی ایسا نہیں جو ہمارے یہاں بعض اوقات کچھ بزرگوں اور نوجوانوں اتحاد بین المجتہدین کا شوق پیدا ہوتا کہ بھئی یہ سارے آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کیوں نہیں کر لیتے، تو خالی قرآن حدیث نہیں، اس مسئلے پر آج تک جتنے فتوے دیے گئے وہ سارے فتوے بھی زیر بحث لائے جاتے۔ ایسا نہیں ہے کہ آیت اللہ خود کو یہ پتا نہیں تھا کہ امام خمینی کے فتوے کیا، اور امام خمینی کے علم میں یہ نہیں تھا کہ آیت اللہ خود کے فتوے کیا، اور آیت اللہ سیستانی یہ نہیں جانتے کہ آیت اللہ خامنائی کے نظریات کیا، سارے کے سارے نظریات زیر بحث لائے جاتے، اور آخر پھر تمام دلیلوں کے بعد اپنا نظریہ پیش کیا جاتا کہ کھلا وجہ سے یہ بتانا پڑتا، کھلا وجہ سے میرا نظریہ یہ بنتا ہے کہ یہ فتویٰ لیا جائے گا اور وہ نہیں لیا جائے گا، اور برابر سے شاگردوں کو اختیار، جب یہ بات کی جا رہی مجلس نہیں پڑھی جا رہی، یعنی ون وے ڈائلاگ نہیں، برابر سے شاگردوں کو اختیار کہ وہیں بیٹھے بیٹھے وہ ایک اعتراض کر کہ آپ نے جو نتیجہ نکالا وہ غلط ہے، آپ نے جس حدیث کو اختیار کیا اس میں فلاں کمزوری، آپ نے جو فلاں فتوے کو چھوڑ دیا ہے اس کے ساتھ فلاں نص موجود، اور اتنے مراحل سے گزر اور اتنی چھلنیوں سے چھلنے کے بعد ایک مرتبہ ایک فتویٰ ہمارے سامنے آتا، تو ایسا نہیں کہ بغیر کسی دلیل یا بغیر کسی کو سمجھائے یا بغیر کسی کو بتائے مجتہد نے فتویٰ دے دیا، لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ اور حد ہوتی۔ شیخ مرتضی انصاری سال سے درس دے رہے، جب سے یہ طالب علم مولا سے کچھ لے کے آیا، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ، اسی لیے ہر آدمی کو ہر چیز نہیں دی جاتی، آدمی میں کوئی تحفہ اور عطیہ سنبھالنے کی صلاحیت بھی ہونا چاہیے، مانگتے تو ہم بہت کچھ، لیکن کیا تمہارا اتنا ظرف ہے کہ اسے برداشت کر سکو؟ جیسا کہ اکثر ایک واقعہ میں پڑھا کرتا ہوں، علامہ مجلسی عین الحیات میں لکھا، عین الحیات کے ایک حصے کا اردو ترجمہ ہوا ہے، پوری کتاب کا نہیں، بہت ہی مختصر ہے اس لیے بتا رہا ہوں، یہاں میں پڑھ چکا ہوں پچھلے سال کسی وقت، بڑا تجسس تھا ایک آدمی کو کہ مجھے اسم اعظم مل جائے، کہا جاتا ہے کہ اللہ کو کا وہ نام جس پہ پوری کائنات چل رہی ہے، اور اسم اعظم بھی ایک ایبسٹریکٹ لفظ نہیں بلکہ مجموعہ ہے کہ چند چیزوں پتا چلا کہ ماحول اور معاشرے میں ایک ایسے عالم رہتے جنہیں اسم اعظم کا ایک حصہ ملا ہوا، قرآن نے یہ اصطلاح استعمال کی ہے نا، عندہ علم الکتاب و عندہ علم من الکتاب، ایک ایسی ہستی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، اور ایک ایسی ہستی تھی جس کے پاس کتاب کے ایک حصے کا علم تھا، وہ آصف ابن برخیہ جو پلک جھپکنے ملکہ بلقیس کا تخت لے کے دربار سلیمان میں پہنچے تھے، ایک حصے کا، اور یہ علم من الکتاب ان کے بارے میں، اور علم الکتاب میرے مولا کے بارے میں ہے کہ ساری کتاب کا علم ان کے پاس ہے، اسی اعظم کے پاس جاتے ہیں اور بار بار منع کر دیا جاتا، یہ طالب علم یا یہ متلاشی یہ سمجھ رہا کہ مجھے ڈالا جا رہا، اور وہ جواب دیتے کہ نہیں، جس نے مجھے دیا اس نے یہ پابندی لگائی ہے کہ آنے کو نہیں دے سکتے، پہلے دیکھو کہ کیا اس کے برداشت کرنے کا ظرف ہے۔ ایک دن روتے ہوئے آئے اور کہا کہ آج تو آپ ضرور یہ دیجئے، مجھے اس اسم اعظم کے ذریعے نہ سونا چاہیے، نہ چاندی، نہ جائیداد چاہیے، نہ سواری، نہ کوئی اچھی عورت چاہیے، نہ کاروبار، فقط اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ کم سے کم مظلوم کی مدد کروں۔ بھائی آج کیا ہوا، کہا شہر سے باہر جا رہا، ایک بہت ہی بوڑھا آدمی، 125 سال کی عمر، کھڑا نہ ہوا جائے، چلا نہ جائے، آہستہ آہستہ چل رہا، اور سامنے سے بادشاہ کی سواری آ رہی، ہٹو بچوں کی آواز لگ رہی، وہ بوڑھا کوشش کی اس نے ہٹنے کی، مگر اتنی تیزی سے نہ ہٹ سکا، یہ دیکھ کر سپاہیوں نے اسے زمین پہ گرایا، فوجیوں کے جوتے بھی ماشاءاللہ، اور ایک مرتبہ زمین پہ گرا کے اپنے جوتوں سے
اسے ٹھوکریں مارنے لگے اور اس کو لہولہان و زخمی کر دیا. کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ ایسے ظالم سپاہیوں 25-30 سال کا کوئی نوجوان یہ حرکت کرے تو سمجھ میں آئے. 125 سال کا بوڑھا دیکھنے سے پتا چل رہا کہ بیچارہ مجبور ہے، معذور ہے، اس لیے راستے سے نہ ہٹا. اس میں اعظم کا ایک ٹکڑا رکھنے والے مسکرا کے کہتے ہیں کیا تمہیں معلوم کہ اس میں اعظم کا یہ اتنا سا ٹکڑا مجھے کیسے ملا؟ کس نے دیا؟ جن کے پاس پورا اس میں اعظم کا مجھے نہیں معلوم. آج تک آپ نے اپنے استاد کا نام نہیں بتایا، ورنہ آپ کے پاس کیوں آتا؟ سیدھا وہی چلا جاتا. کہا وہی 125 سال کا بوڑھا جس کی حالت دیکھ کر تم رو دیے، اس کے پاس یہ پورا اس میں اعظم. لیکن اللہ دیتا ہی ان کو ہے جن میں اتنا صبر، اتنا ضرب، اتنا تحمل ہو کہ ان کی حالت دیکھ کر تم سوچ رہے کہ کاش اس میں اعظم ہوتا تو استعمال کرتا، اور وہ خود برداشت کر رہا. تو یہ ہر ایک اتنی صلاحیت بھی نہیں رکھتا. شیخ مرتضیٰ نے دیکھا کہ اس نئے طالب علم نے میرے درس کا سارا نظام بگاڑ کے رکھ دیا. ایک مسئلہ بھی ایک دن میں مکمل نہیں ہو پاتا. ایک آدمی 500 اعتراض کر رہا، ایک ہفتے تک بات وہیں رکی رہے اور اسے بڑا مزہ آ رہا، اس لیے کہ اتنے بڑے مرجع کے کلام پر اعتراض اور سمجھ کے اعتراض، پھوٹ پٹانگ نہیں، بیکار نہیں. آخر ایک دن شیخ مرتضیٰ اپنا درس مکمل کرنے کے بعد ممبر سے اترے. سامنے دروازہ ہے، آگے جا رہے ہیں. اب میرے لیے یہاں ایک مسئلہ ہوتا ہے، ادھر بھی دروازہ ادھر بھی دروازہ، تھوڑا مجمع ادھر ہے تھوڑا مجمع ادھر. بعض اوقات یہاں کے مومنین کو شکایت ہوتی ہے کہ آپ دیکھتے ہی نہیں، اور بعض اوقات وہاں کے مومنین. اور لوگ کہتے ہیں کہ سزا خانے میں مجلس پڑھنے میں آپ کو مزہ آتا. ایک اعتبار سے بڑا مزہ آتا. 10,000 آدمی مجلس سنے تب بھی مجھے نہیں پتا چلتا، اور فقط 20 آدمی ٹوٹو بیٹھے ہو تب بھی مجھے پتا نہیں چلتا. یہ ایک بڑا فائدہ ہے میرے لیے. لیکن شیخ مرتضیٰ انصاری بڑی وسیع مسجد انصاری آج بھی نجف اشرف میں موجود. امام خمینی رضوان اللہ علیہ درس خارج اسی مسجد میں دیتے رہے تھے جتنے عرصے نجف میں مقیم رہے. سیدھا جانے کے بجائے راستہ بدل کے وہاں پر آئے جہاں یہ طالب علم بیٹھتا، اور اس کے کان میں ایک جملہ کا اور چلے. یہ ایک جملہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ اس کا چہرہ اتر، منہ پک ہو گئے، حیران و پریشان جیسے بجلی گر پڑی. اب جو ساتھ بیٹھنے والے دوست ہیں، ساتھی ہیں، ہم کلاس ہیں، ہم درس، قریب آ کے کہا کہ کیا بات؟ کہا ایک ایسی بات ہے جو دنیا میں کسی کو نہیں معلوم. انہوں نے کیسے کہی؟ کہا کیا بات ہے ہمیں تو بتاؤ. تو آپ تو بتاتا ہوں. اپنا پورا واقعہ سنا ہے. کہا لیکن شیخ میرے پاس آ، اور آنے کے بعد کہا دیکھ اپنے علم پر اتنا فخر و تکبر نہ کر. جس نے تیرے کان میں بسم اللہ پڑھی اس نے میرے کان میں بسم اللہ سے لے کے والناس تک پورا قرآن خالی ایک آیت اس سے لی اور مجھے پورا قرآن وہ سنا کے گیا. پہلے امام کے شاگرد شیخ مرتضیٰ اور امام زمانہ آ کے وہ سوال کر کہ اگر کسی کا شوہر مست ہو جائے تو بیوی کی ذمہ داری کیا؟ اتنا بڑا رتبہ. مادر گرامی کا انتقال ہو گیا. ایک جملہ یہاں پہ اور عرض کر دوں، وہ تو اکثر سناتا ہوں. جب شیخ کی فضیلت کے یہ 2 واقعات سامنے آئے، باقی علماء نے شیخ کی عظمت بتائی، سب نے سنا. لیکن جب یہ 2 واقعات آئے کہ امام علی سے لے کے امام زمانہ تک ہر ایک شیخ کے علم کی تعریف کر رہا، تو عورتیں مبارکباد دے لیں. شیخ کی ماں نے آرام سے مبارکباد قبول کی جیسے کوئی خاص بات ہی نہیں. گھبرا گئی اور کیا آپ کو اپنے بیٹے کی اتنی ترقی پہ خوشی نہیں ہوئی؟ کیا خوشی تو ہوئی ہے، لیکن مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ میرا بیٹا یہاں پہنچے. اگر اس سے بھی بڑا کوئی رتبہ ہوتا اور تم آ کے اس کی اطلاع دیتی تب بھی مجھے حیرت نہ ہوتی، کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کو پالا ایسے طریقے سے، اس کی تربیت میں نے ایسی کی. عورتیں چکرا گئی. ہر ماں اپنے بیٹے کی تربیت کرتی. آپ نے کیا خاص بات، کیا خاص تربیت کی؟ مسکرا کے کہا میں بتا بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ تمہاری عقل قبول بھی نہیں کرے گی. بس اتنا یاد رکھو کہ اپنے بچے کو میں نے کبھی بغیر وضو اور 2 رکعت نماز پڑھے دودھ تک نہیں پلایا تھا. دودھ بھی پلانا پڑتا ہے تو پہلے وضو کرتی اور 2 رکعت نماز پڑھتی. ہمارے موضوع کل یا پرسوں کی ایک مجلس اس حوالے سے آ رہی، لیکن فی الحال اتنا ہی کافی. شیخ کی مادر گرامی کا انتقال، نجف اشرف مولا کے روزے کا صحن، مرکے وقت اور ایسا عظیم مرکے، اور ان کی ماں کا انتقال. سارا نجف ٹوٹ پڑا. کربلا اطلاع ملی، وہاں سے لوگ آ گئے، اطراف سب لوگ جمع ہو گئے.
شیخ مرتضی انصاری کو دیکھا، ننگے سر امامہ اتار کے پھینک دیا، گریبان چاک، اور اس طرح سے ماں کی میت پہ ماتم کر رہے کہ جیسے چھوٹے بچے ماں کی وجہ سے روتے۔ شاگرد قریب آئے، چپکے سے کہا کہ یا شیخ، آپ اس وقت ساری دنیا کی نگاہوں کا مرکز ہیں اور آپ اس انداز سے رو رہے ہیں، اچھا نہیں لگ رہا۔ شیخ نے کہا کیوں اچھا نہیں لگ رہا؟ کہا ایک تو آپ کی عمر 60 سال کے قریب تو تھی، عمر ویسے ہی ذرا سی بردباری آنی چاہیے، اور پھر آپ اس وقت عالم نہیں، مجتہد نہیں، مرجع نہیں، ایسے نائب امام ہیں جن کے علم اور مرجعیت کی گواہی امام دے کے گئے، آپ اس طرح سے اور اچھا نہیں لگ رہا۔ شیخ نے کہا تم نے جو کچھ بتایا، لیکن کیا تمہیں پتا کہ میں شیخ کیوں ہوں، میں ایک عالم کیوں ہوں، میں ایک مجتہد کیوں ہوں، میں ایک نائب امام کیوں ہوں، میں ایک مرجع کیوں ہوں؟ یہ میری مادر گرامی ہی تو تھی کہ جس کی وجہ سے آج میں مجتہد کہلا رہا ہوں، آج میں نائب امام کہلا رہا ہوں، آج میں مرجع کہلا رہا ہوں۔ اگر میری ماں نہ ہوتی تو آج شیخ نہ ہوتا، ایک عام طالب علم ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اتنا بڑا حصہ ہوتا کہ بعض علماء ایک جملہ کہتے ہیں کہ آج تک کوئی عورت نہ نبی بنی نہ امام، لیکن نبی نے بھی اگر پرورش پائی تو کسی خاتون کی گود، اور امام بھی اگر بلے تو کسی معصوم ماں یا کسی ماں کی گود۔ یقیناً میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امام یہاں آ کے امام بنتے، وہ امامت کو لے کے آتے، لیکن پروردگار نے عورت کا رتبہ اتنا بلند کیا، البتہ اگر ایسی عورت ہو جیسے شیخ کی ماں، اور اگر ایسی عورت ہو جیسی کل کی مجلس کے آخر میں آپ نے سنا کہ اگر وہ بچے کو دودھ بھی پلائے گی تو گانے کا کیسٹ ضروری، اور اگر وہ بچے کے لیے دودھ تیار کرے گی، گھر والوں کے لیے غذا، لیکن ابھی بات بہت پھیل رہی ہے، ذرا اس کو روکی اور اسے سمجھیں۔ ایک یہ عورت ہے جسے ماں کہتے ہیں، یہ پہلی اینٹ ہے بچے کی، اور ایک دوسری عورت پھر انسان کی زندگی میں آتی ہے، اور وہ بھی بڑی خطرناک ہے اور بڑی مہربان، جس کا نام ہے بیوی۔ اور آج کل تو زیادہ ضروری ہے اس کا سمجھ، اس لیے کہ اگر زمانہ بدلنے سے کسی چیز کی شکل و صورت بدل جائے تو جو چیز اب نئی آئی ہے پرانی کا حکم اس پہ چلے۔ اگر روایت میں آ جائے کہ تلوار سے کسی کو قتل کرنا حرام، تو آج تلوار نہ رہی، اس کے بدلے بندوق آ گئی، بندوق سے قتل کرنا حرام رہے۔ وہ جو حکم تلوار کا تھا، تلوار نہ رہا، تلوار نہ رہی، تو جو تلوار کا متبادل بنا اس کے لیے وہی حکم رہے گا کہ نہ رہے گا؟ رہے گا۔ ایک زمانے میں ماؤں کا احترام تھا، آج بیویوں کا احترام ہوتا۔ ایک زمانے میں ماں کے پیروں کے نیچے جنت تھی، آج بیوی کے پیر کے نیچے جنت۔ ایک زمانے میں ماں اس کے لیے حکم خدا تھا کہ جس کو ماں نے آگ کر دیا اس کے لیے اللہ کی رضامندی آ ہی نہیں سکتی۔ آج ہم نے وہی حیثیت بیوی کو دے دی، اور یہ وہ حیثیت ہے جو بہت پہلے رسول بتا گئے۔ پیغمبر کی حدیث ہے نا کہ سیاتی زمان علی امتی، ان قریب ایک ایسا دور میری امت پہ آئے کہ الہہم دنانیرہم وقبلتہم نساؤہم، کہ ان کا خدا ان کا پیسہ بن جائے اور ان کی بیویاں ان کا قبلہ بن کے رہ جائیں۔ آج وہ دور آ گیا۔ اب اسی حوالے سے ایک بات سمجھانا کہ آج دشمنان اسلام یہ دیکھ کر کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، ہم سے زیادہ سمجھدار، کہا ٹھیک پیدا ہو جاؤ مسلمان گھرانے میں، لیکن ہم تمہیں مسلمان مرنے نہیں دیں گے۔ پیدا بے شک تم اسلام پہ ہو گئے، خاتمہ ہم تمہارا اسلام پہ نہیں ہونے دیں گے۔ اور اس کے لیے انہوں نے دو طریقے اختیار کیے، ایک وہ چیز جو اندر سے ہمارے ایمان کو کھاتی، یہ کل سنیے، اور ایک وہ چیز جو باہر سے ہمارے ایمان کا خاتمہ کرتی، اور اس کا نام ہے ہماری بیویاں۔ یہ یاد رکھیں کہ آج خاص طور پر ہم پر مسلط کیا گیا اور امپوز کیا گیا ان طاقتوں کا ایک ایجنٹ جو یہ تہیا کر کے بیٹھے کہ پیدا ہوگا اسلام پر، لیکن اسلام پہ مر کے تو دکھاؤ، اس سے پہلے ہم تمہارا اسلام چھین چکے ہو۔ وہ مغربی طاقت ہے جس طرح سے اسلامی دنیا کے سارے مادی ریسورسز کو لے کے جا رہے ہیں۔ تیل ہمارے یہاں ہوتا ہے، اختیار ان کا چلتا، معدنیات ہماری ہوتی ہیں، اختیار ان کا چلتا، را میٹیریل ہمارا ہوتا ہے، اختیار ان کا چلتا۔ اسی طریقے سے انہوں نے ہمارے ایمان کو بھی لے لیا۔ پیدا کرو ایمان پہ بچوں کو، جیسے تیل تمہاری زمین میں نکلے، بعد میں تو ہمارا ہے نا۔ پیدا کرو اپنے بچوں کو مومن، بعد میں تو یہ بچہ ہمارا ہے نا۔ اور ہمارے بچے کو اپنا بنانے کے دو چیزیں، ایک ایسی چیز ہمارے اندر داخل کی،
انجیکشن کے ذریعے جو اندر سے ایمان کو کھا رہی ہے، اور ایک چیز باہر سے ہم پہ مسلط کی جو ہمارے ایمان کو کھا رہی ہے، اور باہر سے مسلط ہونے والی کا نام ہے بیوی، جو کہ ماں اور بیوی دونوں عورت. تو میں نے چاہا کہ یہ دونوں ایک ساتھ آ کر، ورنہ ماں سے بیوی تک پہنچتے پہنچتے اور کئی مرحلوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا، لیکن وہ پیر کی مجلس میں، منگل کی مجلس میں، اور خود کی انشاءاللہ آخری مجلس میں. یہاں تو صرف یہ گزارش کرنا کہ یاد رکھیں سب سے زیادہ مشکل آج کے دور میں یہی ایک مسئلہ کہ آدمی کتنا ہی پابند صوم و صلاۃ و شریعت مومن کیوں نہ ہو، شادی اس فیصلے میں اگر غلطی کر گئے، ایسا نہیں ہے کہ ہر بیوی ایسی ہوتی، وہ بیویاں بھی جن کے بارے آپ احادیث سے لے کر پھر وہی علماء کے حالات تک سن، دو جملے سنا دیں، ایسی بیویاں بھی ہوتی. مرحوم آیت اللہ خوئی کا ایک بہت ہی مشہور جملہ، جس وقت صدام کی حکومت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے خلاف ایک فتوے پر دستخط کے مرحوم آیت اللہ خوئی پہ دباؤ ڈالا، اور آہستہ آہستہ دباؤ بڑھایا گیا. ایک دم سے تو بات نہیں کی جاتی، یہاں تک کہ آخر میں ان کو دھمکی دے دی گئی کہ ہمارے ملک میں اور اتنا جاوید ظالم اور اقتدار پہ مضبوط گرفت کرنے والے کچھ بھی کرے، نہ عوام میں سے کوئی احتجاج کی لہر بلند ہو رہی، نہ دنیا توجہ دے رہی، تو آپ کی حیثیت کیا؟ منٹوں میں آپ کو ختم کر دیا جائے. مشہور واقعہ میں تو بہت مختصر کر رہا ہوں. یہی تو کہا کہ میں نے اللہ سے ہمیشہ 3 دعائیں مانگی، جس میں سے 2 پوری ہو گئی، تیسری کا انتظار کر رہا ہوں. پہلی دعا یہ مانگی کہ پروردگارا مجھے نور اجتہاد عطا کر. دنیا کی ہر تعلیم کتابیں پڑھنے سے آتی ہے، اجتہاد خالی کتاب پڑھنے سے نہیں آتا جب تک کہ پروردگار کی طرف سے تائید نہ ہو. سوچنے کی بات ہے جو نائب امام بن رہا تو ہر کس و ناقص کو تو یہ تعلیم نہیں دی جائے جو ذرا بھی ہمارے علمی نظام سے واقف انہیں پتا کہ بہت سارے علماء کی حالت پر حیرت ہوتی کہ اتنا پڑھ گئے اور اتنے زہید مگر مرجعیت کی منزل پہ کبھی نہ پہنچ سکتے. اس لیے ایک چیز ہے پڑھنے سے، پڑھنا ضروری ہے، خالی پڑھنا ہے. الحمدللہ خدا نے یہ نور اجتہاد دیا. یہ اس وقت آغا خوئی نے کہا جس وقت ساری شیعہ دنیا 95% علماء اور مجتہدین آیت اللہ خوئی کے شاگرد تھے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ. خالی مجتہد نہیں تھے، استاد المجتہدین کا لقب ملا. امام خمینی تک فرماتے تھے کہ شمس العلماء والمجتہدین، علماء اور مجتہدین میں مرحوم آغا خوئی سورج کی مثال رکھتے. اس وقت کہہ رہے ہیں کہ انکساری کی منزل کہ الحمدللہ خدا نے نور اجتہاد دیا. لیکن میری دوسری دعا تھی کہ خدا مجھے ایسی شریک حیات عطا کرے جو ان کاموں میں میری مددگار بنے. اس لیے کہ اگر بیوی گڑبڑا گئی، جو میری تقریر کا عنوان، تو انسان نہ عبادت کر سکتا ہے، نہ دنیا میں کوئی ترقی کر سکتا. الحمدللہ جیسی شریک حیات چاہیے وہ میری. اور تیسری دعا یہ کہ اللہ مجھے موت دے تو شہادت کی موت. شہادت کی 2 قسمیں ہوتی، ایک حسین کی طرح میدان کربلا کی شہادت، اور ایک سفر کی یہ تاریخ حسن مجتبیٰ کی طرح سری اور پوشیدہ شہادت. مرحوم آیت اللہ خوئی ایسی شہادت نصیب ہوئی. لیکن جب واقعات اس وقت کہا کہ میں تیسری یہ دعا مانگ رہا ہوں. یہ اتنا عظیم مرد، یاد رکھیے پوری شیعہ تاریخ میں ایسا کوئی مجتہد نہیں گزرا کہ کسی دور میں دنیا تشیع کے 95% علماء اس کے شاگرد. یہ شرف اور اعزاز پوری شیعہ تاریخ میں ایک مجتہد کو حاصل ہوا، مرحوم آیت اللہ کو، کہ ان کی زندگی شیعہ دنیا کے 95% علماء اور مجتہدین اور مراجع یا ان کے ڈائریکٹ شاگرد تھے یا انڈائریکٹ یعنی شاگردوں کے شاگرد. اور آئیے اب دوسرا جملہ سنیں. دوسرا جملہ ڈاکٹر عبد القدیر خان، محسن پاکستان کا خطاب ملا ہوا جس وقت جاغی کے مقام پر یہ ایٹمی دھماکے ہوئے. میں پاکستان سے باہر گلف کی ریاستوں میں تھا اور ایک انٹرویو چھپا تھا. ابھی کی بات ہے، کوئی بہت پرانی بات بھی نہیں، اور اس کی کٹنگ بھی میں نے رکھ لی اس لیے کہ میری مجالس
اس کے 3 جملے بہت کام آنے والے ہیں۔ وہ اپنے انٹرویو دے رہے ہیں، انٹرویو کے درمیان ایک سوال یہ کیا گیا کہ اتنی بڑی کامیابی عالم اسلام کی تاریخ میں کسی کو نہ ملی، تو اس کامیابی کے لیے آپ کس کو کریڈٹ دیتے ہیں؟ اب پاکستان میں تو اس کے حوالے سے کچھ عجیب عجیب باتیں آنے لگی۔ انہوں نے فرمایا کہ میری بیوی غالباً ہینی نام بتایا، ہینی خان، یہ جملہ کہ اگر مجھے ایسی شریک حیات نہ ملی جس نے مجھے گھر کی زندگی میں ایسا سکون عطا کیا تو شاید اس ترقی کے اس مرحلے پر ہم نہ پہنچ پاتے۔ میں اپنی اس کامیابی کے لیے احسان مند اپنی اس بیوی جس نے میرے گھر کے ماحول کو ایسا بنا دیا کہ مجھے سوائے اس علمی ترقی کے اور کسی طرف توجہ دینے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ اور اگلا جملہ یہ تھا، اب یہ ان کی بیوی کا جملہ انٹرویو میں، اس کے بعد ان سے انٹرویو لیا، مغربی دنیا میں پیدا ہونے والی بچی جس کے ذہن میں پہلا خیال ہی یہ ڈالا جاتا کہ عورت کو ہر اعتبار سے مرد کی برابری کرنا، چنانچہ وہاں یہ تصور ہی نہیں کہ عورت کسی بھی حوالے سے گھر میں بیٹھے۔ وہ لکھتی، یعنی وہ کہتی اور نامہ نگار لکھتا کہ جیسے ہی میرے یہاں پہلی اولاد ہوئی، میں نے نوکری چھوڑی اور فل ٹائم ماں بنی۔ یہ لفظ ان کا فل ٹائم ماں، اس لیے کہ مجھے پتا کہ ماں جب تک کہ فل ٹائم نہ ہو اس وقت تک وہ اپنی اولاد کا حق ادا نہیں کر سکتی، اور نوکری کرنے سے زیادہ مشکل کام اولاد کی تربیت کا تھا، اس لیے مجھے ساری توجہ ادھر دینا پڑی۔ مرج وقت کہتا کہ اتنی عظیم منزل پر اگر میں پہنچا تو سارا کریڈٹ جاتا ہے میری بیوی کو، اور علمی دنیا اور سائنسی ترقی کا اس وقت عالم اسلام کا سب سے اہم شخص اور پرومیننٹ پرسنالٹی کہتی کہ آج میں جس منزل پر خود اور اپنے قوم اور ملک کو لے کے آیا اس میں سارا کریڈٹ میری بیوی کا، اس طرح سے میرا گھر سنبھالا۔ اور مغربی دنیا میں پیدا ہونے والی بچی کہ جس نے ہمیشہ یہ پیغام سنا کہ عورت مرد کی کنیز تو نہیں، محتاج تو نہیں، غلام تو نہیں، خود کماؤ خود کھاؤ، مرد 2 روٹیاں دیتا ہے اور احسان جتاتا، وہ کہتی کہ جیسے ہی اولاد ہو خود دیکھیں، یہی وہ چیز جس کے بارے میں امام نے فرمایا کہ اسلام کے احکامات ہر شخص پہچان لیتا ہے، چاہے اس کے پاس نبی پہنچاؤ۔ جو اسلام کہہ رہا کہ دیکھو ماں ہمیشہ فل ٹائم ماں ہوتی، ماں کو اپنی اولاد پہ پوری توجہ دینا، آج ہماری بچیاں نہیں مان رہی، آج ہماری عورتیں نہیں مان رہی، آج مغربی دنیا کی نسل انہیں گھر سے نکل کر نوکری کرنے اور کاروبار کرنے کا شوق سوچا، اور وہ جو اس ماحول کی پروردہ اور باقاعدہ اس شادی سے پہلے وہ نوکری کر رہی تھی، ورکنگ کلاس میں تھی، اولاد نہ نبی کا پیغام پہنچا، نہ امام کا پیغام پہنچا، نہ حدیثیں اس نے سنی، مگر وہ جو ایک حدیث ہے نا کہ العقل رسول باطنی، اللہ نے تمہیں ایک عقل دی ہے، یہ تمہارے اندر کا رسول، وہی ساری باتیں عقل بتاتی جو رسول باہر سے آ کے بتاتے ہیں۔ ایک بار اس کے دل نے کہا اولاد کو پورا وقت دیا جاتا، چنانچہ ہم نے یہ دیکھا کہ آج ہماری اور گھر میں بیٹھی ہیں، انہیں گھر میں روکنا مشکل ہو رہا، ہر ایک کو گھر سے باہر نکلنے کی سوچ رہی، اور وہ جو گھر کے باہر تھی اور ایک اعتبار سے مادر پدر آزاد تھی، اولاد سامنے آئی، اپنی ذمہ داری کا احساس کیا، اور ساتھ میں ایک جملہ بھی تھا، یہ بہت اہم جملہ، وہ یہ کہ یہ اولاد کی تعلیم و تربیت یہ اتنا مشکل کام کہ اس کے ساتھ عورت کوئی اور کام نہیں کر سکتی۔ ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہو کہ باپان جو جملہ میں نے ابھی چلتے چلتے کہہ دیا وہ ایک حقیقت ہے، 2 روٹیاں دے کے مرد اپنی عورت پر ایسا احسان جتاتا اور اسے اتنا پابند کرتا کہ کنیز کو بھی کیا اتنا پابند کیا جائے، یہ تانے، یہ اپنی حاکمیت کا اظہار، یہ جو کہ وہ کما کے لا رہا، اس لیے بیوی سے توقع کہ ہر چیز میں وہ شوہر کی بات مانے، اپنا دل نکال دے گی، اپنی خواہشات کو قربان کر دے گی۔ اسلام میں یہ تصور نہیں دیا گیا۔ ایک بات یاد رکھیں، گناہگار گناہگار، مگر گناہگار کی سزا بدل جاتی ہے اگر ایسے حالات ہو جس سے یہ ثابت ہو رہا کہ گناہگار کو کسی نے مجبور کیا ہے گناہ کو، وہ والا مجبور نہیں کہ سینے پہ بندوق رکھ کے کہا جائے کہ فلاں گناہ کرو، نہیں، اگر یہ ثابت ہو جائے، دیکھیے بہت اہم نقطہ عرض کر رہا ہوں
وقت کی کمی کی وجہ سے اسے پورا سمجھا نہ پاؤں گا، لیکن یہ موضوع آج مکمل، پھر بھی یہ آخر میں چلتے چلتے نقطہ سن لی۔ چور کا ہاتھ کاٹا جاتا، اتنا مشہور مسئلہ اور اتنا ہی اسلام کو بدنام کرنے والا مسئلہ، مغربی دنیا کی سمجھ میں جب کوئی اعتراض نہیں آتا تو یہی تو کہہ دیتے کہ یہ کون سا مذہب جس کے اندر سنسار کرنا ہے، جس میں ہاتھ کاٹنا۔ لیکن خیر، اس وقت نہ ہم مغربی دنیا کے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں، نہ اسلام کے فلسفہ جزا و سزا پہ بحث کر رہے ہیں، لیکن ایک فقہی مسئلہ، چور اگر اس جیب سے پیسے چوری کرے جو کھلی، سامنے جو جیب ہوتی جس میں سے نوٹ نظر آ رہے ہیں، گناہگار ہے، سزا ملے گی، ہاتھ نہیں کٹے گا۔ کہا کیوں؟ کہا تھوڑا قصور اس پیسے کے مالک کا، ٹیمپٹیشن پیدا کیا اس نے چور کے دل، ترغیب دلائی ہے اس نے، اس طرح سے جو نوٹ جھانک رہے ہیں یا جھانک سکتے ہیں، بازو پہلو کی جیب سے چوری کی جائے الگ ہو، سامنے کی جیب سے چوری کی جائے الگ ہو، تھوڑا تم نے بھی تو اسے شوق دلایا۔ زنا سزا ہے اس کی سنسار، مگر شادی شدہ کے کنوارا اگر زنا کرتا ہے سنسار نہیں ہوگا، خالی کوڑے مارے جائیں۔ خالی کوڑے بھی کوئی چھوٹی چیز نہیں، لیکن اس کے مقابلے قتل نہیں ہوتا، سنسار نہیں ہوتا، کوڑے۔ کیوں؟ کہ شادی شدہ کا زنا حلال طریقے سے ایک نعمت ہے، پھر جو گناہ کیا۔ یہ جو غیر شادی شدہ، تھوڑا اسلام اس کو گریس مارکس دے رہا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب دوڑ پڑے، اس کہہ رہا گناہگار بھی ہے، سزا بھی ہے، سب کچھ، مگر اس کے مقابلے میں سزا ایک درجے کم رکھی۔ قحط کا زمانہ، کھانے پینے کی چیزیں نہیں مل رہی، اس وقت کسی کی دکان توڑ کے ہم نے گندم چوری کر لیا، یہاں تو گناہ بھی نہیں ہے، ہاتھ بھی نہیں کاٹا گیا۔ کیوں؟ کہ حالات تو دیکھو، اس وقت اس کی مجبوری تو دیکھو، یہ گناہ کیا بھی ہے تو اسلام اجازت دیتا۔ قصد کہا کسی بھی عورت پہ کوئی تہمت لگا، لیکن مسئلے کے دو حصے، کہا اگر عورت آلریڈی معاشرے کے اندر اس گناہ کے حوالے سے بدنام ہے تب بھی تہمت لگانا حرام، مگر وہ سزا نہیں ملے گی جو پاک دامن عورت پہ تہمت لگانے کی۔ فرق ہوتا جا رہا، کہا جا رہا کہ گناہ گناہ ہے، حرام حرام، لیکن اگر گناہگار جو گناہ کر رہا اس کے ساتھ تھوڑی اس کی مجبوری آ رہی تو اسلام اس کے گناہ کو جائز نہیں کرتا، سزا کم کر دیتا۔ اگر ہماری عورتیں بیوی بن کر گھروں سے باہر بھاگی جا رہی اور شوہر کو بھی بہکا رہی تو اس میں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کہیں شوہروں نے تانا دے دے، کہیں شوہروں نے غلط اسلام پیش کر یہ اسلام کی بھونڈی تصویر ہماری عورت اسلام کے باغی ہونے پہ مجبور تو نہیں کیا۔ یاد رکھیے ایک حدیث آج میں پڑھتا ہوں اور بہت سی باتیں ذہن میں، لیکن موضوع بہت ہو، ہم اگر عورتوں میں الجھ گئے تو عمر نو بھی ناکافی، اس لیے بس آج جان چھڑانا۔ مگر عجیب حدیث، اللہ کا رسول، یہ ماہ سفر کی مجلسیں ہیں، میں عمدن کوشش کرتا ہوں کہ ان مجلسوں میں وقتاً فوقتاً پیغمبر کا اور امام حسن کا کچھ ذکر آتا رہے، جو کہ 28 سفر آخری مجلس انہی دو معصومین کی شہادت پہ جا کے ختم ہو۔ پیغمبر اشارہ کر رہے میری یہ مسجد، پیغمبر اشارہ کر رہے میری یہ مسجد اس دنیا کی دوسری افضل ترین مسجد، پہلی مسجد خانہ کعبہ والی، دوسری مسجد النبوی، اپنی مسجد میں بیٹھے اور اشارہ کر رہے کہ اس مسجد میں رمضان کی آخری 10 راتوں میں بیٹھ کے کوئی عبادت کرے اس سے زیادہ ثواب۔ اگر اپنی بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی اور مسکرا کر آدھا گھنٹہ گزارے، پیغمبر ہاتھ سے اشارہ مسجدی ہاتھ سے اشارہ کر میری اس مسجد میں رمضان کی آخری 10 راتوں میں بیٹھ کر اعتکاف کرو، اس سے زیادہ ثواب کہ اگر اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ ایک گھنٹہ کرو۔ ترجمہ میں نے آدھا اڑا دیا، 1 گھنٹہ ہنستے مسکراتے اور خوش اخلاقی کے ساتھ گزارے۔ پیغمبر اپنی مسجد رمضان 10 راتوں کی عبادت سے زیادہ 1 گھنٹے کا ثواب قرار دیا۔ البتہ وہ خوش اخلاقی اس لیے نہ ہو کہ بیوی کو بے حجاب نکلنا ہے تو ہم مسکرا کے اس کا ساتھ دے رہے، بیوی کو گانے سننا ہے تو ہم مسکرا کے اس کی تعریف کریں، نہیں، وہ تو سمجھ میں آ جائے کہ کیا۔ اور دیکھیے اس سے زیادہ
کیا کہا جا سکتا؟ کیا کہا جا سکتا؟ کہ اگر ہم اور آپ بھی ہوں تو یہ جملہ کہتے ہوئے شرم آئے. مگر میرا مظلوم امام کہہ رہا کہ اس گھر میں میرا دل نہیں رکھتا جہاں میری بیوی رباب نہ ہو. حسین کی عظمت کو دیکھیے، حسین کی شخصیت کی بلندی کو دیکھیے اور اس جملے کو دیکھیے، اور پھر صاحبان ایمان کا طریقہ دیکھیے. ذرا سی بات، کالم گلوچ، اٹھتے جوتی بیٹھتے لات، ذرا سی بات پہ توہین، بیوی کے اوپر ظلم ہی نہ سمجھا جائے، اپنی مردانگی کا ثبوت اس بات کو قرار دیا جائے اور ماتم کیا جائے اس حسین جو یہ فرما میرا دل نہیں لگتا اس گھر جہاں میری رباب اور میری سکینہ نہ ہو. شوہر کی طرف سے اتنی عزت ملے تو بیوی کا کردار بھی اس طرح سے سامنے آئے کہ 11 محرم کربلا سے جاتے جاتے رباب حسین کی لاشیں پہ پہنچتی. پہلے تو ایک مرتبہ لاشیں حسینی کا طواف کرتی اور اس کے بعد فرماتی ہیں اے میرے وارث، اے میرے والی، اے میرے آقا، اے میرے مولا، آج میں نے تپتی ریتی پہ آپ کا لاشا دیکھا اور آج میں نے جلتے سورج کے نیچے آپ کا لاشا دیکھا. آپ کی کلید اس وقت آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی ہے، اس لیے کہ رباب کے ہاتھ کھلے ہوتے تو لاشے کو یہاں سے اٹھا کے سایہ دار جگہ منتقل کر دیا جاتا، مگر رباب کے بھی دونوں ہاتھ گردن سے باندھے گئے. رباب کے سر پہ چادر ہوتی تو یہی چادر حسین کے لاشے پہ ڈال دی جاتی، مگر رباب کی چادر بھی چھین لی گئی ہے. مولا آپ کی کنیز آج آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تو آپ سے یہ وعدہ کر کے جاتی ہے کہ آج کے بعد نہ فرش بچھا کے بیٹھے گی نہ کبھی سائے کے نیچے بیٹھے گی. 1 سال گزرا، رباب نے اپنا وعدہ پورا کیا. رباب نے اپنا وعدہ زندان شام میں اس طرح پورا کیا کہ سب کے سب اہل حرم کا وعدہ بھی پورا ہو گیا، کیونکہ شام کا قید خانہ تو بغیر چھت کا تھا. مگر جب یہ رباب پلٹ کے مدینے واپس آتی ہے، جب یہ رباب مدینے پہنچتی ہے تو اب وہ لمحہ لکھتے ہیں کہ جب تک زندہ رہی کبھی سائے کے اندر نہیں آئی، کبھی فرش بچھا کے نہ بیٹھی. یہاں تک کہ ایک دن مدینے میں بڑی تیز و موسلادھار بارش ہوئی. زینب کی نگاہ پڑ گئی، رباب صحن میں بیٹھی بھیگ رہی ہے. آواز دی رباب آج تو صحن سے کمرے میں آ جاؤ. رباب نے چہرہ بلند کیا، شہزادی آج کیا بات ہے؟ کہا دیکھتی نہیں کہ کتنی تیز بارش ہو رہی ہے؟ ارے بڑا عجیب جواب تھا رباب کا. کہا شہزادی بارش بڑی تیز ہے مگر پانی کے قطروں کی بارش ہے. میں نے تو کربلا میں اپنے آقا پر تیروں کی بارش ہوتی دیکھی ہے. آئے میرا پانی اور تیروں کی بارش. رباب اس بارش سے گھبرا کے اپنا وعدہ نہ توڑے گی. زینب سجاد کے پاس آئی. سجاد بیٹا تیرے علاوہ رباب کو اور کوئی نہیں لا سکتا، جا اپنی ماں کو لے کے آ. سید سجاد قریب آئے. مادر کرامی آئیے، آج صحن سے اٹھ کے کمرے میں چلے. رباب ماتم کی انتہا ہے مگر شریعت کا خیال بھی ہے. ایک بار سر اٹھا کے دیکھا. سجاد بیٹا اتنا بتا دے، آج بیٹا ماں سے گفتگو کر رہا یا امام کی حیثیت سے مجھے حکم دے رہا؟ ارے ارباب اعضا ذرا سوچئے، میرے مولا سجاد کے دل پہ کیا قیامت گزری ہوگی جب ماں سے کہا ہوگا اللہ آج امام کی حیثیت سے حکم دے رہا ہوں. بس رباب نے کہا بیٹا اب مجھے کوئی عذر نہیں ہے. کھڑی ہونے لگی، اٹھتے اٹھتے آسمان کو دیکھ لیا. پروردگارا کربلا میں ایک امام سے وعدہ کیا تھا، مدینے میں دوسرا امام حکم دے رہا ہے. خدا بندہ میرے وعدے کو بچا لے، میرے وعدے کی لاج تیرے ہاتھ میں. اور زینب نے دیکھا کھڑے ہوتے ہوتے رباب لڑکھڑا کے گرنے لگی. گھبرا کے کہا سجاد میری رباب کو کیا ہو گیا ہے؟ مولا نے دونوں ہاتھوں سے ماں کو تھاما، پلٹ کے پھوپھی بنے گا. آواز دی پھوپھی اما انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے میری مادر گرامی مجھ سے رخصت ہو گئی اللہ کی بارگاہ. حسین اور آل حسین
پریشانی سے محفوظ فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمیں سیرت حسین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ظہور امام میں تاجیل فرما۔